معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے احوال سنائیں گے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح اسلام قبول فرمایا۔ معزز سامعین اکرام، اس سے پہلے اگر آپ ہمارے اسلامی یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اسلامی یوٹیوب چینل کو براہ کرم سبسکرائب کریں تاکہ ہماری اسلامی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ معزز سامعین اکرام، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سنان صہیب اصل میں اطراف موصل کے رہنے والے تھے۔ آپ کے والد اور چچا کسریٰ کی طرف سے ابلا کے حاکم تھے۔ ایک بار رومیوں نے اس نواح پر حملہ کیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے کم سن بچے تھے۔ لوٹ مار میں رومی ان کو پکڑ کر لے گئے، وہیں جوان ہوئے، اس لیے صہیب رومی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ بنی کلب میں ایک شخص حضرت صہیب کو رومیوں سے خرید کر مکہ میں لایا۔ مکہ میں عبداللہ ابن جدعان نے خرید کر آزاد کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام شروع فرمائی تو حضرت صہیب اور حضرت عمار ایک ہی وقت میں دار ارقم میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح مشرکین مکہ نے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں۔ جب ہجرت کا ارادہ فرمایا تو قریش مکہ نے یہ کہا کہ اگر تم اپنا سارا مال و متاع یہاں چھوڑ جاؤ تو ہجرت کر سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظور کیا اور حطام دنیا پر لات مار کر ہجرت فرمائی۔ مدینہ منورہ پہنچے اور آپ کی خدمت میں یہ واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ربح البیع، کہ صہیب نے اس بیع میں خوب نفع کمایا کہ فانی کو چھوڑ کر باقی کو اختیار کیا، اور حق جل شانہ نے اس بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ اپنی جان کو فروخت کر دیتے ہیں محض اللہ کی رضامندی کے طلب میں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ معزز سامعین اکرام، عمر ابن حکم سے مروی ہے کہ مشرکین مکہ حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت ابو فائدہ اور حضرت عامر بن فہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ کو اس قدر تکلیفیں دیتے کہ بے خود اور بے ہوش ہو جاتے تھے، اور بے خودی کا یہ عالم تھا کہ یہ بھی خبر نہ رہتی تھی کہ ہماری زبانوں سے کیا نکل رہا ہے۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ تحقیق تیرا پروردگار ان لوگوں کے لیے جنہوں نے طرح طرح کے مصائب اور فتنوں کے بعد ہجرت کی اور پھر جہاد کیا اور صبر کیا، ان باتوں کے بعد تیرا رب ان کی مغفرت کرنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے۔ یہ آیت انہی حضرات کے بارے میں نازل ہوئی۔